ہوں اور قوم آپ کی اس انشاءاللہ خوشخبری کا اعلان کا ویٹ کری ہے. آپ پلیز مہربانی فرمائیے اور ہمیں خطاب کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر ذنوبا جمیعا. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل احترام نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار صاحب، انتہائی قابل احترام وفاقی کابینہ کے وزراء، ایڈوائزرز، اسپیشل اسسٹنٹس، انتہائی قابل احترام کاروباری حضرات، سرمایہ کار، انویسٹرز، ایکسپورٹرز، بزنس ہاؤسز کے چیئرمین، چیمبرز کے صدور، جنرل سیکرٹریز، ممبران سینٹ و قومی اسمبلی، گورنمنٹ آفیشلز اور آنریبل جرنلسٹ، سول اور ملٹری آفیسرز، خواتین و حضرات، السلام علیکم. آپ سب کو دل کی عطا گرائیوں سے گزشتہ عید مبارک. اور آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ عید کی چھٹیوں کے اگلے دن آپ یہاں پر پورے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں پر تشریف فرما ہیں. تو آج میں عید کے اس موقع کی مناسبت سے پاکستان کی معاشی ترقی، استحکام کے حوالے سے آپ کو ایک ادنیٰ سی خوشخبری سنانے آیا ہوں. اور اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وعدہ پورا ہوا جو مسلم لیگ کے قائد محمد نواز شریف صاحب نے اپنے منشور میں اس کا اعادہ کیا تھا کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو انشاءاللہ ہم معاشی میدان میں آہستہ آہستہ ترقی کے منازل طے کریں گے. میں بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے کچھ آپ کو ماضی کے جھروکوں میں ماضی کے حوالے سے کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا کہ ہم نے یہ پرخطر اور انتہائی دشوار گزار سفر کا مقابلہ کیسے کیا اور کن کن چیلنجز کا ہمیں سامنا کرنا پڑا. جب ہم نے حکومت کی ذمہ داری سنبھالی تو پاکستان کے سر پر ڈیفالٹ یعنی دیوالیہ کی دیوار یا دیوالیہ ہونے کی دیوار یا تلوار کہہ لیجئے وہ لٹک رہی تھی. اور کاروباری حضرات بجا طور پر اور پوری قوم عمومی طور پر خوف زدہ تھی کہ حالات کس کروٹ بیٹھیں گے. عدم استحکام عروج پر تھا اور یقین مانیے کہ IMF بات سننے کو تیار نہیں تھا. اور حالت زار یہ تھی کہ ایندھن اور بنیادی ضروریات کی امپورٹس کے لیے LC کھولنے کے لیے
بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ میں تفصیل میں جائے بغیر یہ کہوں گا کہ بعض اوقات مجھے خود پوری کوشش کے ساتھ ایل سی کھلوانے کے لیے ہمیں تگ و دو کرنی پڑتی تھی، تاکہ کہیں خدا نخواستہ پاکستان میں تیل کی یا دوسری جو اسینشل آئٹمز ہیں ان کی شارٹیج نہ ہو جائے، اور بجلی کے کارخانے چلانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ یہ تھی وہ حالات، صورتحال جس کا ہم سب کو اور پوری قوم کو اس کا سامنا تھا، اور پاکستان کو ڈیفالٹ کے کنارے پر لانے کے لیے اور پاکستان کو افراتفری کا شکار کرنے والے خوشی سے مرے جا رہے تھے کہ ان کو یہ یقین کی حد تک ان کو یہ بات پختہ ہو گئی تھی ان کے ذہنوں میں کہ کچھ ہو جائے، اب پاکستان کو ڈیفالٹ سے نہیں بچایا جا سکتا۔ ان کے خیال میں یہ اسی طرح ناممکن تھا جس طرح کہ تقدیر سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے اس ٹولے کا یہ پختہ یقین تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہوا کہ ہوا، اور اس میں یہ ٹولہ تمام حدیں پار کر گیا، اور یہ وہی ٹولہ ہے جس نے آئی ایم ایف سے کیے ہوئے اپنے معاہدے کو خود توڑا اور اسے معطل کر دیا گیا۔ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے جو دن رات کوششیں ہو رہی تھیں ان میں پہاڑ نما رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ کون نہیں جانتا کہ وہ کون سے وزرائے خزانہ تھے جنہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھے تھے اور آئی ایم ایف کے پروگرام کو بحال کروانے میں انہوں نے ایک انتہائی گھنونا کردار ادا کیا، اور اس طرح اپنی سیاست کو ریاست پاکستان کے مفادات کو قربان کر دیا، اور اپنی سیاست کو بچانے کے لیے انہوں نے ریاست کا وہ حال کیا کہ شاید 77 سال میں پہلے کبھی نہ ہوا ہوگا۔